تو آپ کب تک انہیں دیکھ رہے ہیں جیل کے اندر؟ باہر آتا نہیں دیکھ رہے انہیں کب تک؟ خیر آپ کی بھی ایک سیاسی آپ کا تجربہ ہے اور قانونی بھی۔ دیکھیں اس پہ جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جس حال کو پہنچی ہے نا، اس پہ ہمارا عمل دخل کم اور ان کی اپنی جو ہے وہ پالیسیز، ان کے فیصلے۔ دیکھیں اگر یہ پارلیمنٹ سے نہ دوڑتے جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا، تو آپ یقین کریں کہ ہماری حکومت جو 16 ماہ چلی ہے، شاید 16 ہفتے بھی ہوں اس کا چلنا مشکل ہو جاتا۔ اگر یہ اسمبلیاں نہ توڑتے، حکومت نہ توڑتے، تو 9 مئی کہاں سے ہو جاتا؟ اب 9 مہینہ ہوتا تو پھر ان کو اتنی یہ سختیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، جب آپ کسی کے گھر کو آگ لگائیں گے تو پھر ہوں مقدمہ تو بنے گا۔ تو صحیح ہے۔ یہ سارا جو ہے انہوں نے کیا ہے، اور اب اس کے بعد پھر اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے بعد ہم نے پھر وہی کام شروع احتجاجی کرنا ہے۔ تحریک چلانی ہے انہوں نے محرم کے بعد، بالکل چوبیس عاشور کے بعد۔ چوبیس نومبر 24 نومبر کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ان کے فیصلے ہیں، ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ تو یہ تحریک چلاتے ہیں رانا صاحب، کیا ہوگا؟ نومبر کی طرح ہی پھر گولیاں چلیں گی، وہی سارا کچھ ہوگا، یا اس مرتبہ پہلے سے ہی روکا جائے گا، انہیں آنے ہی نہیں دیا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ یا پھر الاؤ کریں گے کہ کریں نہیں احتجاج؟ کچھ نہیں، نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی میں ایسی تحریک، جس تحریک کی وہ بات کر رہے ہیں نا، وہ چلانے کی سخت نہیں ہے۔ ہم بھی ساری عمر جو ہے نا وہ اسی 10 کی سیاہی میں گزری ہے۔ جی ہاں۔ وہ نہ وہ حالات ہیں، نہ ان میں یہ ان کی صلاحیت ہے، نہ اس وقت ملک کے ایسے حالات ہیں۔ یہ بے وقت کی راگنی ہوگی اور اس سے انہیں اور نقصان پہنچے گا اور کمزور ہوں گی، یہ نہیں چلے گی۔ اچھا رانا صاحب، سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، چونکہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ آ گیا ہے، اب سینٹ کے انتخابات کیوں نہیں ہیں کے پی کے اندر، تو پنجاب کے اندر جس طرح سے کنسنسس کے ساتھ آپ نے وہاں پہ الیکٹ بندے کروا لیے تھے سینیٹرز پی ٹی آئی کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ، تو کے پی کے اندر بھی وہی فارمولہ چلے گا یا وہاں کچھ سرپرائزز آنے والے ہیں؟ چونکہ ظاہر طریقے سے آپ کے بہت سارے ارکان وہاں پہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں۔ دیکھیں یہ تو پھر پی ٹی آئی پہ منحصر ہے کہ وہ اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ باقی جو ہے کنسنسس تو وہاں پہ پنجاب میں جو ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے، جس کی جتنی سیٹیں تھیں اس کو دے دی گئی۔ تو اگر کوئی ایسا جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایسا خیال ظاہر کرے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا رانا صاحب، 27ویں آئینی ترمیم کی بڑی باتیں آج کل چل رہی ہیں، تحریک انصاف بھی یہ بات کرتی ہے، مختلف لوگ بات کر رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے، اب آپ کے پاس 2 اکثریت بھی چونکہ آ چکی ہے، تو اس پہ بہت ساری چہمگوئیاں چل رہی ہیں۔ میں دوبارہ سے ورڈ یوز کروں گا، چہمگوئیاں چل رہی ہیں، کوئی خبر کی بات میں نہیں کر رہا۔ کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھا دی جائے گی، کچھ کہہ رہے ہیں جی وہ صدر صاحب کے بارے سے کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، کچھ فاٹا کی بات کرتے ہیں، بہت ساری جو ہے اس وقت کنسپریسی تھیریز اس وقت مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں۔ ہے کوئی ارادہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے سے حکومت کا؟ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ؟ نہیں کبھی اس بارے میں کوئی باضابطہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی، نہ کیبنٹ لیول پہ، نہ کسی آفس لیول پہ کوئی چیز جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، بس یہ چیز یہی۔ صحیح ہے۔ اچھا رانا صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ، ان کی یا ان کے بیٹے کی ہو رہی ہے پی ایم ایل این میں واپسی کے حوالے سے کوئی چیز پیش رفت؟ دیکھیں جو بات ہمارے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے وہ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا تھا، ان کے ساتھ لائف لانگ تعلق ہے 40 سال تک۔ ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ اگر اختلاف ہو گیا ہے تو باقی ایک رواداری کا ایک جو ہے وہ انسانیت کا رشتہ تو رہتا ہے۔ جی ہاں۔ تو میاں صاحبان ان چیزوں کا رکھ رکھاؤ رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمیشہ ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات کا ہونا وہاں پہ ہمیں تو انہوں نے نہیں بات کی صحیح ہے۔ ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ تیمارداری کے لیے گیا تھا، اگر کوئی ایسی ٹھیک۔ بات ہوتی تو لازمی بات ہے ہمارے ساتھ بھی صحیح۔ ڈسکس کرتے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ آج کل بڑی باتیں جو ہے ہو رہی ہے، بڑی جو ہے وہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں آج کل گورنر کے پی، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی مین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد کی کوئی تیاری ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس والے سے۔ وہ پرائم منسٹر کا بھی اشارہ دے رہے تھے کہ وہاں سے بھی گرین سگنل مل گیا ہوا انہیں، تو
although डिनाई किया है आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, वक्ती इरादा नहीं है या आगे भी कोई ऐसा इरादा नहीं है? देखें जी, ये फिलहाल तो जो अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीकी बात हुई है ना, ये तो उनकी सपोर्ट हुई है, क्योंकि उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बात चल रही थी कि इनको हटाना है, और इस शोर में जो है ना वो बात दब गई है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब ने मिलकर ये ड्रामा किया है। कोई ऐसी बात वफाक लेवल के ऊपर अदम एतमाद की जो है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। गवर्नर साहब जिस दिन मिले हैं, मैं वहाँ पे मौजूद था, एमन वली साहब मिले, वहाँ पे मौजूद था, अदम एतमाद की कोई बात ही नहीं हुई वहाँ। अच्छा, एक लफ्ज नहीं किसी ने कहा। तो ये आप कह तो रहे ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसे ही बढ़के लगा दिए कि ओ जी मेरे खिलाफ अदम एतमाद हो रही है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ताकि पार्टी सारी मेरे पीछे इकट्ठी हो जाए और पार्टी जो मुझे हटाना चाहती है ना, उससे जो है ना वो पीछे हट जाए। ये ड्रामा किया है उसने। सही है, ऐसा कोई इरादा आगे भी आपका नहीं है अदम एतमाद के वाले से, आज अगर नहीं है तो ये बड़ा वाज़ेह है।